إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الحكيم في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون. سامعین محترم، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کے لیے ایک بہار ہے، اور اس کے علاوہ جس سورت کو ہم نے یہاں پر اس کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سورۃ مؤمنون۔ سورۃ مؤمنون کی بڑی فضیلت ہے، جس کے لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں: جو شخص ہر روز یا حد اقل ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے، قیامت کے دن اس شخص کا مقام بہشت میں وہاں پر ہوگا جہاں پر انبیاء الہی کا ہوگا، یعنی وہ بہشت کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے سورۃ مؤمنون کے بارے میں کہ جس سورت کی ابتدا ہی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ یعنی کیا؟ یعنی کامیابی ہے تو مؤمنون کی کامیابی، جو بھی مومن ہیں اس کی کامیابی حتمی ہے، یقیناً مومن کامیاب ہے۔ اور لفظ قد کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے قد افلح المؤمنون۔ اس طریقے سے اور جگہوں پر بھی آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر یہ مادے یا صیغہ افلح، اور قرآن مجید میں تقریباً 11 یا 12 جگہوں پر یہ صیغہ استعمال ہوا ہے، افلح کے نمونے سے، مفلحون کے، تفلحون کے ذریعے سے، یعنی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن قد افلح المؤمنون کے یہ جملہ جو ہے اور صورتوں میں سورہ شمس میں بھی آیا ہے، قد افلح من زکاہا، اور سورہ اعلیٰ میں بھی ہے قد افلح من تزکا۔ یعنی کامیابی ان لوگوں کی ہے جن کا تزکیہ نفس ہوا ہو۔ دو جگہوں پر تزکیہ نفس کا ذکر اور ایک جگہ پر مؤمنون کا ذکر، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جوہر سے ہیں، یعنی کامیابی ان کی ہے۔ جب ان کی کامیابی ہے تو ضروری ہے کہ مومن وہ ہو جو مومن تزکیہ نفس شدہ ہو۔ جس مومن کا تزکیہ نفس ہوا ہے وہ مومن کامیاب بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جوہر سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اسی طریقے سے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کسی اپنے شاگرد کو، جو بھی اپنے منزل اور مقصد کا مقایسہ کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن کی طرف رجوع کرے، کہ دیکھے کہ میرے میں وہ صفتیں، وہ نشانیاں ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اپنی منزل کا مقایسہ کرو، اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو۔ رسول خدا کی کسی بیوی سے بھی پوچھا گیا رسول خدا کا اخلاق کیا تھا، تو وہ خاتون فرماتی ہیں رسول خدا کے اخلاق کا مقایسہ کرنا ہے تو سورۃ مؤمنون کے اوائل جو بھی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کرو کہ اس کا مجسمہ پیغمبر اکرم کی ذات تھی۔ تو اس سورت کی یہ منزلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی سورۃ مؤمنون میں جو بھی مومن کی علامتیں بیان کی گئی ہیں اس عمل پر، اس نشانیوں پر، اس علامت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔